اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اردو سال دوم کا چوتھا سبق محنت پسند خرد مند، اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں سبق کا تعارف، مصنف کا تعارف ہو چکا ہے، خلاصہ ہو چکا ہے، اہم نکات کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے اہم پیراگراف کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آپ کی ٹیکسٹ بک جو ہے سرمایہ اردو جو ہے اس کا وہ پہلا پیج ہے سبق کا، محنت پسند خرد مند۔ اب مولانا محمد حسین آزاد اس کے مصنف ہیں۔ رنگ خیال سے یہ سبق لیا گیا ہے، وہ اس کا ماخذ ہے۔ اب اس کے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں اور سے آپ کا سباق اور تشریح کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہ آپ کا جو پہلا اس کا صفحہ ہے محنت پسند خرد مند کا، میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ 1 2 3 4 5 لائنیں ہیں کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری کے مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ملک فراغ تھا اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ وہ نہ ریت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، ہری بری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ پیراگراف جو ہے امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، تو اس کا میں سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ساتھ تشریح آپ لوگ نوٹ کیجئے گا۔ جی، جو طالب علم ہر عبارت کی الگ سے تشریح نہیں لکھ سکتے، وہ سیاق و سباق جو ہے وہ یہ والا اجمالی جو ہے یہ سب یاد کر لیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر پیراگراف کا سیاق و سباق الگ سے لکھا جائے، اس کے نمبر اچھے مل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ذرا پیراگراف دیکھ لیجئے، جو کمزور طلبہ ہیں وہ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب کے سبق محنت پسند خرد مند سے لیا گیا ہے، جو مصنف کی مشہور زمانہ کتاب رنگ خیال سے منتخب کیا گیا ہے۔ سبق میں مصنف غیر معروف کرداروں کی زبانی ہمیں محنت کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہم محنت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک ہی موسم موجود رہا ہے، یعنی بہار کا موسم، لیکن اگر ہم اپنے کام سے انصاف نہیں کرتے تو اپنی محتاجی کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ہماری دنیا میں کوئی قدر نہیں رہتی۔ اس لیے مصنف ہمیں محنت کی بدولت کامرانی اور کامیابی کی طرف لے جانے کے متمنی ہیں۔ تو تشریح طلب اقتباس سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے، اختتام سے لیا گیا ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ پہلا پیراگراف تھا، اس لیے یہ پہلی عبارت تھی، اس کا سیاق نہیں ہے، اس کا صرف سواق ہوگا۔ عبارت کے اگر ہم علیحدہ سے بھی تشریح کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں لکھیں گے تشریح طلب عبارت سبق کے پہلی عبارت ہے، اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے۔ عبارت کے بعد مصنف کمال مہارت سے انسان کی تہذیب کا نقطہ آغاز سے لے کر موجودہ دور تک کا سفر نہایت خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ تمثیلیہ ہے، اس میں تمثیلات ہیں، استعارات ہیں، تشبیہات ہیں، یہ سارے اس میں موجود ہیں۔ آگے اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ جی طلبہ دیکھیے، تشریح نوٹ کیجئے کہ مولانا محمد حسین آزاد کا شمار اردو کے اولین مضمون نویسوں میں ہوتا ہے۔ زیر تشریح عبارت ہے، یہ عبارت نہیں عبارت ہے۔ عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ زمانہ حال کی سیر کرنے والے حضرات جو ماضی اور مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ دنیا معرض وجود میں آئی تو دنیا میں گناہ کا کوئی وجود نہیں تھا، لوگ بھی گناہ سے ناواقف تھے، گناہ کا تصور بھی ان کے ذہنوں کو چھو کر نہیں گزرا تھا، دنیا کا دامن صاف اجلا اور پاکیزہ تھا، دنیا گرد و غبار سے مبرہ اور پاک تھی، اور یہ لازماً وہ زمانہ ہوگا
جب نسل آدم نے اپنے قدم زمین پر نئے نئے رکھے تھے اور برائی نام کو نہ تھی، کیونکہ حدیث میں ذکر ہے جس کا مفہوم ہے نہیں کوئی بچہ مگر وہ پیدا کیا جاتا فطرت پر، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ زمین میں امن قائم تھا، ہر دل بغض اور عناد سے عاری تھا، لہٰذا یہ زمین جنت الفردوس کے مانند تھی۔ ایک انگریز مصنف کہتے ہیں اس کتاب میں اس بحث کا ذکر کیا گیا ہے جو شاید اس قرآن پر نہیں ہے۔ اس بحث کے لوگوں کا پیشہ زراعت ہے، وہاں کوئی فساد نہیں اور وہاں کا نظام جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد ہی اس میں ذکر کرتے ہیں کہ فطرت انسان میں ایک ہم آہنگی ہم آہنگی تھی۔ آج سے کئی ہزار برس پہلے سقراط نے بھی کہا تھا کہ اگر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے غمخوار بن جائے اور اسے کسی کی جنت کی ضرورت نہیں۔ اس بے فکری کے عالم میں تمام انسان نہایت مسرت اور شادمانی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف امن اور جو ہے یہ آشتی ہے، یہ غلط لکھا گیا ہے، اس کو درست کرتے ہیں۔ امن اور آشتی تھا، تمام لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں سے رحمتوں کا باعث بنتے، نفرت و عداوت سے خوف سے بے نیاز تھے، بے فکری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، ہر کوئی خوشیوں سے بھرپور تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش کرو، یعنی آپ کی خوشی دوسروں کی خوشی میں پنہاں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تمہاری خوشی دوسروں کی خوشی میں بے مثل۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ عجیب بے فکری کی زندگی بسر ہو رہی تھی، تمام لوگ جو ہیں وہ فرصت کے لمحات میں خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے، کسی کو کسی مشقت طلب کام نہیں کرنا پڑتا تھا، ملک میں ہر طرف کچھ خالی نہیں، یہ خوشحالی ہے، یہاں پر بھی تھوڑا مسنگ ہے۔ جی، خوشحالی تھی، پورا ملک امن و امان میں خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اس مناسبت سے اس ملک کا نام ملک فراغ تھا، یہ فرار نہیں ہے، یہ ملک فراغ ہے، یہاں پر بھی لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس کو درست کر لیتے ہیں، ملک فراغ تھا۔ اس کا بادشاہ خسرو آرام تھا جو بڑا رحم دل اور فرشتوں جیسی صفات کا حامل تھا، جو خود بھی خوش و خرم رہتا تھا اور رعایا کو بھی مسرت اور خوشیوں کی زندگی فراہم کرتا تھا۔ خسرو آرام اپنی رائے سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں، اپنی رائے نہیں اپنی رعایا ہے، یہ بھی یہاں پر بھی تھوڑی لکھنے کی غلطی ہے، اس کو درست کر لیتے ہیں۔ جی، رعایا کو بھی مسرتاً خوشیوں کی زندگی فراہم کرتا تھا۔ خسرو آرام اپنی رعایا سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیتا تھا اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اس کی رعایا باغوں، جنگل و گلزاروں میں سیر و سیاحت کرے، قدرتی مناظر سے لوگ شاد باد رہیں اور ایک دوسرے سے خوشیوں کا تبادلہ کریں، امن و امان سے رہیں، مسرت سے رہیں، خوش زندگی بسر کریں، ان کو تکلیف نہ ہو، زندگی خوشیوں سے لطف اندوز ہو کر مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے لیے زحمت کے بجائے رحمت بنیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے بجائے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ خواہشات جس کی توقع اپنے عوام سے کرتا تھا، عوام بھی اس سے بھرپور ان سے تعاون کرتی تھی۔ آرام اور یہ یہاں پر بھی تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے لکھنے میں،
کہ یہ نام کی خواہشات کی توقع اپنے عوام سے کرتا تھا، عوام بھی حرام سے بھرپور تعاون یہ بادشاہ سے۔ بادشاہ سے بھرپور تعاون کر رہے تھے، اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت دیتے تھے۔ ان میں سے ایک دانا کا قول ہے کہ لوگوں کو دلوں میں خوشی کا دانا کا قول ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اگر خوش رہنا چاہتے، لوگوں کے دلوں میں خوشی کا کنول کھلانا چاہتے ہو تو 1000 زیارتوں سے یہ بہتر کام ہے۔ یعنی یہاں پر بھی تھوڑی غلطی ہو گئی ہے کہ خوشی کا کنول کھلانا 1000 زیارتوں سے افضل ہے۔ یہ کنول سے مراد یہ پھول ہے، جو کنول کا پھول جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی ادھر لکھنے میں تھوڑا یہ درست ہو گیا ہے، کنول کا پھول۔ اور عزیز طلباء آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ ابھی اس چھوٹے سے پیراگراف کی تشریح یا مختصر سی جو میں نے کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگلا پیراگراف کے ساتھ ابھی دوبارہ اگلی تشریح کرتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف ہے جی، آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں، وہ 1000 مقوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھیں۔ صبا و نسیم و شمیم یہ ہواؤں کے نام ہیں، ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے، بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے، خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کولیل کرتے پھرتے تھے، جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہیں کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ اشیاء و آرام کی قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال، دل فارغ البال تھے۔ یہ پیراگراف ہے جی دوسرا۔ اب اس کا سیاق و سباق اور تشریح جی، یہ سیاق و سباق دیکھیے جی۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی گناہوں سے آلودہ نہ ہوئی تھی، لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہوتا تھا اور یہ ملک فراغ تھا۔ اس کا بادشاہ خسرو آرام نہایت نیک سیرت تھا، وہ لوگوں سے کوئی خراج باج نہیں مانگتا تھا، تمام لوگ بے فکری کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ سیاق ہے جی۔ سباق کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا، تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف لکھتے ہیں، اچانک ایک میدان وسیع میں ایک تختہ پھولوں کا کھلا، جس کی تیز اور گرم بو سے سب کی طبیعتیں بدل گئیں۔ احتیاج اور افلاس نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور ملک فراغ میں برائیاں اور بیماریاں پھیلا دیں۔ لوگوں نے نجات کے لیے تدبیر اور مشورہ سے مدد طلب کی۔ انہوں نے محنت پسند خردمند کا پتہ بتا دیا۔ محنت پسند خردمند نے ان کو کاشتکاری اور معماری کا ہنر سکھایا۔ لوگوں کی محنت سے عمارتیں تعمیر ہوئیں، میوے اور اناج کے ڈھیر لگ گئے، زمین سے فصلیں اور باغات پیدا ہوئے۔ اس طرح دنیا کا رنگ ڈنگ بدل گیا۔ یہ ہے سیاق و سباق۔ اب تشریح آپ نوٹ کیجیے گا۔ تشریح دیکھیے، مصنف بیان کرتے ہیں کہ زمانے کے دیدہ ور حضرات اپنے تجربات کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا معرض وجود میں آئی تو کیا تھا کہ دنیا میں گناہ کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ زمانہ ہی نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، نسل آدم اپنے قدم زمین پر نئے نئے رکھے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چوں چوں وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر بغض و عناد پیدا ہو گیا۔ اس بے فکری کے عالم میں بہت سے انسان پریشان ہوئے، انہوں نے لوگوں کو پریشان کیا۔ پہلے کیا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، خوشبو سے ہوا کو معطر کر دیتی تھیں، جس کی تاثیر سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اس پرکیف ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا جو تھی، پرکیف ٹھنڈی پاکیزہ ہوا میں قدرتی غذائیں تیار ہوتی تھیں، کیونکہ یہی دلوں کو مسرور کرنے والی ہوائیں قدرتی غذاؤں کی تبدیلی میں معاونت کرتی تھی۔ اس لیے قدرتی پیداواروں یعنی زرعی اجناس، پھل وغیرہ زمین کے دسترخوان کی زینت بنتے تھے۔ یہ تمام چیزیں زیادہ مقدار میں تھیں، جس کی وجہ سے ہر ایک انسان کو وافر مقدار میں میسر تھی۔
کسی کو بھی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، ہر انسان جی بھر کر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا تھا۔ وہ زمانہ تمام قسم کی آلودگیوں سے مبرہ تھا، اس لیے غذائیں بھی پاکیزہ، فضا بھی معطر، ماحول بھی صاف ستھرا۔ غذائیں طاقتور و فرد بخش تھیں، خوشگوار ٹھنڈی خوشبوئیں مہکتی تھیں، دل کو راحت اور دل کو سکون تھا، جسم کو سرور پہنچاتی تھیں۔ ایسے حالات میں کیا ہوا کہ ایسے حالات کے اندر پرندے بھی اپنے سریلے نغمے فضا میں بکھیرتے تھے۔ خوشگوار موسم جو تھا اس کا بہت اثر تھا، جس میں 2 پائے بھی اور 4 پائے سبھی شامل تھے۔ یہ جانور اچھل کود کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے۔ انسانوں کی تعداد محدود تھی، انہیں لمبے چوڑے محلات بنانے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی تھی۔ سب لوگ درختوں کے سائے تلے زندگی بسر کرتے تھے۔ عیش و عشرت سے معمور، نعمتوں کی فراوانی، کسی کمی کا احساس نہیں۔ ہر شخص جو ہے ایک چیز کسی کے پاس موجود ہے تو دوسرے کو دینے سے کم نہیں ہوتی تھی۔ انسان حسد اور رقابت کے منفی جذبات سے ناواقف تھا۔ ہر انسان کو جی بھر کر قدرتی نعمتیں ملتی تھیں، دل کے اندر کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے اللہ کے ڈر کے، اور سب خوش و خرم تھے۔ دوسروں کو خوش دیکھ کر سب خوش ہوتے تھے، سب کی طبیعتیں خوشی سے معمور تھیں، دل سکون اور راحت سے مالا مال تھے۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ اب ایک اور اس کا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اب یہ دوسرا جو پیراگراف جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کی تشریح میں نے کی ہے، سیاق و سباق آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جی یہ ہائی لائٹ کیا ہوا پیراگراف ہے، اس کی تشریح آپ دیکھ لیں، سنیں دھیان سے، نوٹ کریں کہ مصنف بتاتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل یعنی گزرا ہوا زمانہ اور جو موجودہ زمانہ ہے اور آنے والا پر غور کرنے پر دور اندیش اور صاحب بصیرت لوگ جو عقل مند تھے کہتے ہیں کہ جب موجودہ دنیا کا آغاز ہوا تو اس وقت دنیا میں گناہ کا تصور نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا گناہ کی کیا لذت ہے۔ لوگ آپس میں خلوص و محبت و امن سے رہتے تھے، ہر انسان کے دل میں حسد بغض کینہ بالکل نہیں تھا، انسان خوش و خرم تھے، مسرت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اتفاق سے دنیا کے باغ میں پھولوں کی کیاری کھلی، سارا عالم جس سے مہک گیا، خوشبو بڑی اس کی تیز تھی، گرم تھی، اور لوگوں کی طبیعت پر اس کے منفی اثرات ہوئے۔ یعنی آغاز زمانہ میں کیا ہوا کہ لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، قدرتی نعمتیں وافر مقدار میں تھیں، وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، نیتوں میں فتور آ گیا، یعنی لوگوں کو یہ ہوتا تھا میرے پاس سامان موجود ہے دوسرے پاس کیوں ہے، مجھے فائدہ ہے تو دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے، میں خوش ہوں تو دوسرا خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ طبیعتیں بدل گئیں۔ ہر کوئی یہ خیال کرنے لگا کہ اس کے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو، وہ امیر ہو، وقت میں ہر جگہ عزت ہو، ہمسایہ اس کا محتاج ہو، اس کی نظر تنگ ہو گئی۔ چنانچہ مصنف کہتے ہیں کہ انسان اس نیت کی خرابی کی سزا یہ ملی کہ احتیاج اور افلاس بزرگوں جیسا لباس پہن کر آئے، یعنی اس پہ احتیاج اور جو افلاس ہیں یہ دونوں کیا بن کر آئے؟ بزرگ بن کر آئے کہ بھئی ہم بڑے نیک ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف کا باعث جو ہے یہی بنتے ہیں جب بندہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بہت زیادہ بندہ تکلیف دہ ہوتا ہے، آسانی سے زندگی بسر کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ افلاس اور احتیاج کا مطلب ہوتا ہے حاجت، ضرورت، افلاس کہتے ہیں غربت کو، یہ دونوں اس کے پاس آ گئے اور آ کر ڈیرا جما لیا اور بزرگ بن کر آئے، اور کہتے ہیں لوگ انہیں پاک باز پرہیزگار سمجھیں، اس کے مطیع ہو جائیں، یعنی فرما برداری کریں اور انہیں مفلس و محتاج بنا دیں۔ اسی طرح ایسا ہوا کہ انسان کے خمیر میں آپ کو پتہ ہے حرص، طمع اور لالچ ویسے ہی شامل ہے، اسی سب نے خسرو رام جیسے فرشتہ صفت اور نیک سرت بادشاہ کی عقیدت مندی چھوڑ کر احتیاج اور افلاس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عقیدت مندی شروع ہوگی اس کی، ہر شخص اس کی اطاعت اور فرما وفاداری کرنے لگا، اور اس کا کیا نقصان ہوا کہ ہر شخص اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا، ہر کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز اور ناجائز حربے استعمال کرنے لگا۔ جب ان میں سے کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی تو اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کرنے میں آر محسوس نہ کرتے،
مجھے یاد آ گیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان. وہ کہتے ہیں جوان مردی یہ ہے کہ اپنی حاجت کسی کے پاس نہ لے کے جائے، بلکہ حاجت کس کے پاس لے کے جائے؟ صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ سے مانگے. سبھی لوگ خواہشات کا غلام بن کر راحت اور آرام اور امن و سلامتی کی دولت سے محروم ہو گئے. لوگ خود غرضی، حسد کا شکار ہو گئے. آپس میں خلوص محبت جاتا رہا. اتفاق جیسی قیمتی جو نعمت تھی وہ بھی جاتی رہی. افسوس یہ ہوا کہ اس نحوست اور ناپاک قدموں والے احتیاج اور افلاس کے آنے سے خوشحالی دور چلی گئی. ملک فراغ کا رنگ اور ڈھنگ بدل گیا. قسم قسم کے جو ضروریات تھی انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا. سدا بہار موسم تبدیل ہو گیا. 4 موسم ہو گئے. زمین کے اندر بنجر پن آ گیا. وہ فصلیں نہیں دیتی تھی. غلے کی قلت ہو گئی. قحط سالی ہوگی. انسان بدحال ہو گئے. بیماریوں اور آفتوں کا جو تھا وہ دورہ ہو گیا. اللہ کی ناراضگی آ گئی نا. سب اپنی موجودہ حالت پر افسوس کرنے لگے. اسی لیے حکم ہے ایک حدیث کا جس کا مفہوم ہے تم میں سے بہترین وہ ہے دوسروں کو نفع دے. یعنی جب تک ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں، نفع دیتے رہیں، اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تو ہر حال میں انسان کی مدد کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک مشہور قول اب یاد نہیں آ رہا کس کا ہے، لیکن اس کی بات بڑی اعلیٰ ہے کہ کامیابی صرف ایک بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، مگر مصیبت دن رات کئی مرتبہ تم پر حملہ کرتی ہے. بہرحال یہ تشریح تھی. اگلے پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں، دھیان سے نوٹ کر لیں. جی یہ جو نیچے دوسرا پیراگراف انڈر لائن کیا ہے، عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر و مشورہ، 2 تجربہ کار دنیا کنارہ کش ہو گئے تھے، یہ والا. اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اتفاق سے دنیا کے باغ میں پھولوں کی ایک کیاری کھلی، جس سے کیا ہوا کہ سارا عالم جو تھا وہ مہک اٹھا تھا. احتیاج اور افلاس نے جو ڈیرے ڈال لیے، جیسے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہوا کہ احتیاج و افلاس کے آنے سے خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو گئی. لوگ ایک موسم بہار ہر وقت رہتی، پھول کھلے رہتے، پھل پکے رہتے، وہ سارے ختم ہو گئے. اب خزاں بھی آئے گی، گرما بھی آئے گا، موسم بہار بھی آئے گی اور موسم سرما بھی آئے گا. زمین کے اندر سے بنجر پن آ گیا. دنیا جس کو مصنف نے باغ سے تشبیہ دی، یہاں پر مصنف نے دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے کہ وہ دانش مند اور تجربہ کار تدبیر اور مشورہ رہتے تھے، جن سے ہر شخص گاہے بگاہے رجوع کرتا. لوگ مشورہ کر کے تدبیر کا سہارا لیا کرتے. معاشرے کی تباہی و بربادی دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دنیا کے باغ سے الگ تھلگ ہو گئے. باغ میں سیب کے درخت پر جھولا ڈال کر جھولا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں نے ان سے رابطہ کرنا عمل میں لانا چھوڑ دیا. اس لیے مشورہ و تدبیر بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. کسی بھی قوم کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے افراد آپس میں مشاورت اور کوشش نہیں کرتے. دیکھیں مشاورت بہت ضروری ہے. مشورہ سنت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورے میں خیر ہے، برکت ہے. تو ہمیں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے اچھے کاموں میں. جس طرح فرمایا تعاون علی البر والتقوی، تعاون کرو ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں. مشورہ بھی اچھے کاموں کے لیے ہونا چاہیے. اگر لوگوں میں کوئی مشورہ اور تدبیر کے پاس صلاح مشورے کر جاتا تو اس کی بھرپور رہبری و رہنمائی کرتے اور اس مسئلے کا حل تجویز کرتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دوست وہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں دوست کا ساتھ دے. پتہ تو تبھی چلتا ہے نا، برے وقت کے اندر جو ساتھ دے. اچھے وقت کے سبھی دوست ہوتے ہیں. مصنف مزید کہتے ہیں کہ دنیا کے باغ کے سب لوگ احتیاج و افلاس سے عاجز آ گئے. جلد انہیں اپنی کوتاہیوں، اپنی خرابیوں کا احساس ہو گیا. وہ سب مل کر مشورہ اور تدبیر کے پاس گئے. یہ تمثیلیہ ہے نا. اس سے التجا کی، خدا کے لیے بنی نوع انسان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل نکالیے. ایسا حل تجویز کیجیے کہ مخلوق خدا کو احتیاج اور افلاس جیسی ناپاک قدموں والی بلا سے چھٹکارا حاصل ہو. یہاں پر ایک بات مجھے وہ شیکسپیئر کی یاد آ گئی. شیکسپیئر کہتا ہے خدا مصیبتوں کو قائم رکھے کیونکہ انہی کی بنا پر ہم دوست اور دشمن کی پہچان کرتے ہیں. کہتا ہے کہ اس مصیبتوں کی وجہ سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کون دشمن ہے، کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے. اور شاعر بھی یہاں پر ایک شعر بھی ہے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے. مصنف آخر میں بتاتے ہیں مشورہ اور تدبیر پہلے سب پر برہم ہوئے، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. اب اس نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ محنت پسند خرد مند جو احتیاج اور افلاس کا بیٹا ہے اس سے ملو، وہ ضرور تمہارے لیے کوئی حل تلاش کرے گا. اب
اگلا پیراگراف جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس میں بتائیں گے کہ ان کی جان کیسے چھوٹتی ہے اپنی برائیوں سے۔ جی یہ ایک پیراگراف ہے کہ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں میں بھرے، کیا باہر اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خرد مند نے اس فرما بردار رعیت کے بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ یہ اس تبدیلی کے بعد ہے جب وہ محنت پسند کے پاس گئے تھے جو افلاس اور احتیاج کا بیٹا تھا، تو وہاں پر انہوں نے جا کر محنت کی تھی۔ یہ اس کے بعد کا ذکر ہے کہ وہ احتیاج و افلاس کا بیٹا تھا، اس نے امید کا دودھ پیا تھا، ہنرمندی نے اسے پالا تھا، کمال کا وہ شاگرد تھا، تو کہا جاتا تھا اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے پھر ان کو بتایا کہ تم محنت کرو، اب تم میرے پاس آئے ہو آرام کے بندو۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو کہاں لے گئے؟ جنگلات میں، پہاڑوں میں، جہاں پر کون موجود تھا؟ جہاں پر وہ موجود تھا محنت پسند، جس نے ان کو محنت کا درس دیا۔ تشریح میں اس کا کہ عبارت میں محنت پسند خرد مند کی رہنمائی اور لوگوں کی محنت کے نتیجے میں دنیا میں واضح تبدیلی آ گئی، اور مصنف کا انداز بیان تمثیل نگاری کی بہت عمدہ مثال ہے۔ جس طرح پہلے میں نے پچھلے لیکچر میں تمثیل نگاری کے بارے میں بہت وسیع لیکچر آپ کو دیا تھا، اس عبارت میں مصنف نے ایک ترکیب عالم صورت استعمال کی ہے۔ عالم صورت سے یہاں پر مراد پتہ کیا ہے؟ تصویروں کا جہاں، یعنی بے جان اشیاء کی زندگی۔ اس کا مفہوم ہے اس دنیا رنگ و بو میں جو کچھ ہے وہ اشیاء جنہیں ہم حواس ہمسا سے محسوس کرتے ہیں، سونگھنے کے حس، کانوں کو سننے کے حس، وہ اشیاء جن کے بارے میں صرف سوچا جا سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں لوگوں کی محنت سے دنیا کا حقیقی رنگ سامنے آیا، یعنی وہ رنگ جو لوگوں کی لاپرواہی، آرام پرستی، بے جا دولت کی ہوس کی وجہ سے بندوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ابھی تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ مظاہر فطرت کی افادیت حقیقت لوگوں پر ظاہر ہوئی، دنیا کے رنگ پھر سے اجاگر ہوئے، لوگ ایک نئے انداز سے جینے لگے، منظم طریقے سے دنیا چلنے لگی، تمام دنیا ایک ملک ہو گئی جس ملک کو کہا جاتا ہے ملک فراغ۔ پھر قصبوں کی صورت میں علاقوں کی تقسیم کی گئی، دنیا کی جغرافیائی حدودیں بنائی گئیں، محنت پسند خرد مند نے لوگوں کو کاشتکاری کا درس دیا، یعنی محنت، یہاں پر کاشتکاری سے مراد ہے محنت، اور تعمیرات کی ترغیب دی، لوگوں کی بنیادی طور پر رہائش اور خوراک کے مسائل درپیش تھے۔ ان لوگوں نے محنت پسند خرد مند کی رہنمائی سے ان دونوں شعبوں میں ترقی حاصل کی۔ کاشتکاری کے میدان میں کوشش سے زمین سے خزانے لٹائے، یعنی کھیتوں پر محنت کی، فصلیں اناج اگے، باغوں پر درخت و پھول لگے اور پھر پھل پکے، لوگوں کی فاقہ کشیاں دور ہوئیں اور خوراک اور غذائی قلت کی ختم ہو گئی، لوگوں میں فراوانی ہو گئی۔ جس طرح مجھے یہاں پر قائد اعظم کا ایک قول یاد آ گیا کہ محنت تقدیر کا دایاں ہاتھ ہے اور مصیبت اس سے دور بھاگتی ہے، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ محنت جو ہے یہ تقدیر کا دایاں ہاتھ ہے اور مصیبت اس سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ اسی طرح دراصل خسرو آرام پرست بادشاہ تھا، اس نے کبھی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے، اس میں اضافہ کرنے کی سعی نہ کی۔ اس کی رعیت میں لوگ بھی خوش تھے، جو کچھ میسر تھا اس پر اکتفا کرتے۔ محنت پسند خرد مند ایک ایسی شخصیت ہے جو تمام خوبیوں اور اوصاف کا مجموعہ، جس کی بدولت لوگوں میں فلاحی کاموں کی رغبت پیدا ہوئی، لوگوں نے تعمیرات پر فروغ دیا، کاشتکاری صنعت و حرفت میں خوب ترقی حاصل کی اور اپنی فرما بدار رعایا اور میسر مواقع وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسی دانشمندی کی بدولت لوگوں نے سلطان محنت پسند یعنی محنتی سلطان کا لقب پایا۔ تو یہ محنت سے بندے کو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی
بہت اعلیٰ تمثیل نگاری ہے جو ادھر جو ہے آپ کا سبق اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.